یہ تمام مسائل اور ان کی بنیادیں اس جگہ بیان ہوئی ہے۔ والوالدات یرضعن، اور مائیں دودھ پلائے گی اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین کاملین، 2 سال پورے۔ ایک بچہ ایک بچی اپنی ماں کا دودھ پیے، کب تک پیے؟ 2 سال تو پورے کر دیں۔ اور جب 2 سال تک بچہ اور بچی ماں کا دودھ پیے، کہتے اس کے تمام حواس مدرک ہوتے ہیں، عقل کامل ہو جاتی ہے۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے حولین کو کاملین کرنے کے لیے 6 مہینے مزید کہے، اور ان کا مستدل سورہ احقاف کی آیت 30 شہرہ، 30 مہینے، کیونکہ 2 سال کے تو 24 مہینے بنیں گے، اور 30 شہرہ 30 مہینے تب ہوں گے جب 6 مہینے اور مزید ہو۔ فقہائے حنفیہ کہتے یہ تدریب، تمرین، دودھ جمع بسکٹ، دودھ جمع چاکلیٹ، دودھ جمع کیلا، کیلے کا شیک، یہ وہ 2 سال تو کم نہیں کر سکتے، وہ تو قطعی حکم ہے، تو 2 سال پر 6 مہینے اضافہ ہو۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائے گی اپنے بچوں کو 2 سال پورے۔ اللہ، فقہاء نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ دودھ کی ذمہ داری باپ کی ہے، ماں کی نہیں۔ یہ طلاق کے بعد تو صحیح ہے، لیکن قبل الطلاق یہ قاعدہ نافذ نہیں ہوگا، قرآن کی آیت کے خلاف۔ لمن اراد ان یتم الرضاع، یہ ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہو کہ پورا کر لے مدت رضاعت، معلوم ہوتا ہے ضرورتاً کبھی کر سکتے۔ وعلی المولود لہ، اب دیکھو بچہ کس کا ہے؟ طلاق کے بعد بچہ باپ کا ہے۔ انسانوں میں نسب باپ کا ہوتا ہے، اور حیوانات میں نسب ماں کا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا باپ کس جنگل میں ہے، بیل، ہمیں کیا پتا ہے۔ تو اب جو لوگ باپ کے مقابلے میں ماں کا ساتھ دیتے ہیں، یہ حیوانات کے قبیل میں سے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ماں قابل رحم ہے، مظلوم ہے، پریشان ہے، لیکن ابا جی کے مقام اور مرتبت کا انکار کرنے بھی انسان کا کام نہیں۔ وعلی المولود لہ، اور اوپر اس شخص کے کہ بچہ اس کا ہے، صاف کہہ رہے بچہ باپ کا ہے۔ رزقہن، ان عورتوں کا رزق ہے، وکسوتہن، اور کپڑا دینا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ جب طلاق ہو گئی، بچہ چھوٹا ہے اور ماں دودھ پلائے گی، تو ان ایام میں جب تک یہ دودھ پیے گا، بچے کا باپ سارا خرچہ برداشت کرے گا۔ لا تکلف نفسا الا وسعها، نئی تکلیف دی جاتی کسی کو مگر اس کی توفیق کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها، اور تکلیف نہ دی جائے ماں کو بچے کی وجہ سے، وہ پلا سکتی ہے، بھی نہیں پینے دے رہا ہے۔ ولا مولود لہ، اور نہ باپ کو بولدہ، بچے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور باپ کے وارث پر بھی یہ ذمہ داری، اگر باپ نہیں تو چچا تایا وہ انتظام کرے مطلقہ سے دودھ پلانے کا۔ فإن أرادا فصالا، پس اگر ان دونوں کا ارادہ ہوا دودھ چھوڑانا، عن تراض منہما، خوشی خوشی آپس میں، وتشاور، اور باہم مشورے کے بعد، فلا جناح علیہما، کوئی وبال نہیں ہے میاں بیوی پر، سابقہ میاں بیوی۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تمہارا ارادہ ہوا کہ دودھ کسی اور سے پلاؤ بچے کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی وبال نہیں، إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب سپرد کر لو وہ جو تم دینے تھے دستور کے مطابق، جو اس کا فیس کرایہ ہے پورا دینا پڑے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہے ہیں۔ طلاق، نکاح، عدت، رضاعت کے بعد آخر مرے گا بھی نا، ساری زندگی طلاق نکاح ہوگا، مرو گے نہیں، تو مرنے کے مسائل۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ دیتے بیویوں کو۔ یہ کیوں کہا کہ مرد مریں گے اور عورتیں رہیں گی؟
کراچی میں عورتیں دیر تک رہتی ہے، بے فکری بہت زیادہ ہے، اور مرد کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتقال فرما گئے اور بیویاں وفات کے وقت 9 رہ گئی تھی، اکٹھی 11 ہوئی ہے. صرف ایک خدیجہ پہلے فوت ہوئی ہے، وہ تو معمر تھی بہت. کراچی میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین رہتی ہے اور خاوند مر جاتا ہے. صوبہ سرحد میں عورتیں پہلے مرتی ہیں. استاد مولانا لطف اللہ کی اہلیہ پہلے فوت ہوئی، استاد مولانا عبدالحنان صاحب کی اہلیہ پہلے فوت ہوئی، میری والدہ صاحبہ پہلے فوت ہوئی، ناظم صاحب جو ہے ان کی والدہ پہلے فوت ہوئی تھی. جتنے میں نے دیکھے تقریباً سب پہلے فوت ہوئی. عورتیں وہاں پہلے مر جاتی ہیں اور مرد دیر سے مرتے ہیں. یہ کچھ موسم کا بھی دخل ہے، ذمہ داریوں کا بھی دخل ہے. جیسے کہتے ہیں بلوچستان میں 90% بچے مرتے ہیں، 100 میں 10 رہتے ہیں. فضا اتنی خراب ہے موسم. صوبہ سرحد میں 50% مرتے ہیں، 50% رہتے ہیں. پنجاب میں 60 یا 70% رہتے ہیں، 40 یا 30% مرتے ہیں. کراچی میں 10% مرتے ہیں، 90% جیتے ہیں. حالات زیادہ ہیں. انتظام بہت اچھا ہوتا ہے. ابھی حاملہ نہیں ہوتی ہے کہ انتظام اور انجیکشن اور سیب اور مربع شروع ہو جاتے. توبہ توبہ. والذین یتوفون منکم، یہ عالم آیات پڑھو لو خدای جنی کی جدر مرشم اول بدام لکی کا خیر نمائے آیات خدا ہوئی. اور وہ لوگ جو فوت ہو جائے تم میں سے، آیات یہی کہہ رہی ہے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ دیتے ہیں بیویوں کو. خاوند مرا اور بیوی رہ گئی. بیوی کیا کرے گی اب؟ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، انتظار کر لے اپنے بارے میں. 4 أشہر وعشرہ، 4 ماہ 10 دن. اللہ، 4 ماہ 10 دن تک انتظار کرے، عدت گزارے گی. عدت الوفات. صاف ستھری ہو تو 4 ماہ 10 دن. حمل ہو پیٹ میں تو وضع حمل. سورۃ الطلاق میں ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حاملہ عورتیں وضع حمل تک پابندی کرے گی. اللہ. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہ جو عدت وفات ہے، اور اس سے پہلے 3 طہر 3 حیض عدت ہے طلاق گزری تھی. ان عدت کے درمیان میں کوئی نکاح اور نکاح کی باتیں ناجائز و حرام ہے. اس فرق کے ساتھ کہ وہ طلاق والی خالی پابندی ہے نکاح پر، لیکن وفات والی عدت میں بناؤ سنگار